اردو کہانی میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایسی کہانی سنائیں گے جس میں ایک امیر زادے نے ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگائی اور پھر اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ کسی گاؤں میں ایک غریب مولوی رہتا تھا۔ وہ گاؤں کی مسجد میں امامت کروا کر اپنے خاندان کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو انتہائی خوبصورت بھی۔ محلے کا ایک امیر زادہ مولوی کی بیٹی پر عاشق تھا اور کسی طرح سے اس سے شادی رچانا چاہتا تھا، لیکن وہ شراب اور بری صحبت کا عادی تھا۔ اس لیے جیسے ہی اس نے رشتہ بھیجا، مولوی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ بات اس امیر زادے کو بہت بری لگی۔ اس کو اپنی توہین محسوس ہوئی کہ غریب مولوی نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب وہ اپنی توہین کا انتقام لینے پر اتر آیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کسی طرح بھی مولوی کی بیٹی کو بدنام کر کے چھوڑے گا تاکہ کوئی بھی اس کے ساتھ شادی پر آمادہ نہ ہو۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ عرصہ بعد مولوی کی بیٹی کو پیٹ میں درد ہونے لگا جو درجہ بدرجہ بڑھتا گیا۔ مولوی کی بیوی اپنی بیٹی کو گاؤں کے واحد حکیم کے پاس لے گئی، جس نے نبض دیکھ کر دوا دے دی۔ اس سے وقتی طور پر تو لڑکی کا پیٹ درد ٹھیک ہو گیا، لیکن کچھ مہینوں بعد ایسا ہوا کہ لڑکی کا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا۔ پیٹ پھول کر باہر ہو گیا جیسے وہ لڑکی حاملہ ہو۔ مولوی اور اس کی بیوی اپنی بیٹی کو ایک بار بھی گاؤں کے اس حکیم کے پاس لے گئے۔ ان دنوں تشخیص کا طریقہ اتنا جدید نہیں تھا، نہ ہی الٹرا ساؤنڈ کی سہولت تھی۔ حکیم نے لڑکی کا معائنہ کیا اور کہا کہ یہ لڑکی حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ مولوی اور اس کی بیوی بہت پریشان اور شرمندہ ہوئے اور بیٹی کو لے کر گھر واپس آ گئے، کیونکہ ان کی بیٹی ابھی کنواری تھی۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ ان کی بیٹی کسی کے ساتھ منہ کالا کرواتی رہی ہے، اس لیے اب اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ کئی بار مولوی نے غیرت میں آ کر بیٹی کو قتل کرنا چاہا، لیکن لڑکی کی ماں بیچ میں آ جاتی تھی۔ وہ بیچاری کیا کرتی؟ ممتا کے جذبات سے مغلوب تھی، اپنی بیٹی کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دوسری طرف وہ بگڑا امیر زادہ جو موقع کی تلاش میں تھا، اس نے لڑکی کو حکیم کے پاس آتے دیکھ لیا تھا۔ ایک درجے وہ حکیم کے پاس گیا اور کچھ نقدی حکیم کے ہاتھ پر رکھی تو حکیم نے سب کچھ اگل دیا کہ مولوی کی اکلوتی بیٹی بغیر شادی کے حاملہ ہو گئی ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس نوجوان کے پاس بدلہ لینے کا سنہری موقع آ گیا تھا، جس کا انتظار وہ کافی عرصے سے کر رہا تھا۔ اس نے گاؤں کے میراثی کو بلایا اور کچھ پیسے دے کر کہا کہ یہ خبر گاؤں کے ہر گھر میں پہنچا دے۔ چنانچہ میراثی نے دنوں میں ہی یہ خبر ہر طرف پہنچا دی۔ اب گاؤں کے لوگ بات کی تصدیق کرنے مولوی کے گھر میں آنا شروع ہو گئے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ تمہاری بیٹی سچ مچ حاملہ ہے؟ مولوی نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ بس پھر کیا تھا، لوگوں نے مولوی سے گاؤں کی مسجد کی امامت واپس لے لی اور اس کو گاؤں چھوڑنے کی تھوڑی سی مہلت دے دی۔ اس بات سے مولوی اور اس کی بیوی شدید پریشان ہو گئے کہ ایک کے بعد دوسری مصیبت ٹوٹ پڑی تھی، جبکہ مولوی کی بیٹی جانتی تھی کہ وہ باکردار ہے۔ اس نے بدکاری تو دور کی بات، کسی اجنبی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، لیکن وہ کیا کرتی، تو خاموشی سے اپنی بربادی کا تماشا دیکھتی رہی۔ ایک صبح کسی شخص نے مولوی کے دروازے پر دستک دی۔ جب مولوی باہر نکلا تو اس آدمی نے اپنا تعارف کرایا، بتایا کہ وہ ایک حکیم ہے اور اس کو خبر ملی ہے کہ آپ کی بیٹی بیمار ہے اور آپ سخت پریشان ہیں، تو میں دوسرے گاؤں سے سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، کیونکہ میں آپ کا شاگرد ہوں، بچپن میں آپ سے قرآن پڑھتا رہا ہوں۔ مولوی جو بہت ہی پریشان تھا، اس کو یہ سہارا بھی غنیمت لگا، کیونکہ وہ ایک باپ بھی تھا اور بیٹی کی پیٹ کی تکلیف سے بھی پریشان رہتا تھا۔ وہ اس شخص کو گھر میں لے گیا، اس نے لڑکی کا معائنہ کیا اور صورتحال سمجھ گیا اور کہا کہ مجھے ایک بر اور ایک کتا لا کر دیں۔ جب دونوں چیزیں اس کو لا کر دیں تو اس نے دونوں کو ذبح کیا اور بکرے کا گوشت پکا کر لڑکی کو کھلا دیا۔ جب لڑکی نے پیٹ بھر کر گوشت کھایا تو وہ حکیم لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں پر کتے کا گوشت رکھا ہوا تھا اور لڑکی سے کہا
कि मैंने तुमको जो कुत्ते का गोश्त खिलाया है उसका जायका कैसा था। लड़की ने जब कुत्ते का गोश्त देखा तो उसका दिल खराब होने लगा और उसको इतनी नफरत महसूस हुई कि वो उल्टियाँ करने लगी। इस दौरान उसके पेट से एक बहुत बड़ा मेंढक बरामद हुआ और लड़की की जान में जान आ गई। हकीम ने कहा, तुमने यकीनन बर्तन के बगैर किसी शहर से पानी पिया था और तुम्हारे पेट में मेंढक का छोटा सा बच्चा चला गया था जो वक्त के साथ बड़ा होता गया। इन्फेक्शन की वजह से तुम्हारा पेट फूल गया था। अब जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक गांव के कई लोग वहां पहुंच गए थे जिन्होंने अपनी आंखों से लड़की के पेट से निकला मेंढक देख लिया और यूं सबने लड़की के किरदार की पाकीज़गी को जान लिया और मौलवी के खिलाफ साजिश करने वाले को मुंह की खानी पड़ी और गांव वालों ने उसको गांव से गांव बदर कर दिया। इस तरह उस अमीरजादे को सजा मिली और लड़की अपने किरदार की वजह से उस तहमत से बच गई। अल्लाह पाक सबकी इज्जतों को महफूज रखे और ऐसे लोगों से बचा कर रखे जो औरतों की इस्मत को तार तार करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।